سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت خلیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافر ان مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، مگر اس نے ہمیشہ ہی انکار کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاحمت حبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منقبت سے فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیرہ و ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہی مسلمانوں نے، جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزری تھے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا گیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچے۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو بن عاص بن ربی کی کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا وہ تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور واپس مال لے کر آؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔